الانوائے یونیورسٹی کے ایک طالب علم سمپسن رفیلسن نے 1917 میں ایک تھیٹر میں میوزیکل ڈرامہ دیکھا جس میں ایک گلوکار نے اسے بہت متاثر کیا۔ رفیلسن نے اس سے ملاقات کی اور حال احوال دریافت کیا۔ گلوکار نے رفیلسن کو اپنی زندگی کی دلچسپ کہانی سنائی۔ رفیلسن نے تعلیم مکمل کر کے ادبی دنیا میں کیریئر بنایا اور کئی سال بعد اس گلوکار کی زندگی پر ایک افسانہ دی ڈے آف انٹونمنٹ کے عنوان سے لکھا۔ یہ تحریر 1922 میں ایوری باڈیز میگزین میں شائع ہوئی۔ رفیلسن نے اسے ڈرامے کی صورت بھی دی جسے براڈ وے پر سٹیج کیا گیا اور بہت مقبول ہوا۔ جارج جیسل نے اس میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ڈرامے کی مقبولیت کے پیش نظر وارنر برادرز نے اس کے حقوق حاصل کیے اور فلم بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت تک فلمیں آواز سے محروم ہوتی تھیں۔ خاموش فلموں میں اداکاراؤں کے مکالمے یا کہانی کو بیان کرنے کے لیے فلم کے بیچ میں سلائڈز دکھائی جاتی تھیں۔ آواز کی کمی کو دور کرنے کے لیے سنیما گھر میں کوئی ایک ساز، عموماً پیانو بجانے والا یا کبھی کبھی پورا آرکیسٹرا موجود ہوتا تھا جو فلم کے مناظر کے مطابق موسیقی کا اہتمام کرتا تھا۔ اس سال ٹیکنالوجی نے پیش رفت کی اور متحرک تصاویر اور آواز کا ملن ممکن ہو گیا۔ وارنر برادرز نے فیصلہ کیا کہ گلوکار کی زندگی پر فلم میں گیت شامل کیے جائیں گے، لیکن اس منصوبے میں ابتدا میں رکاوٹ آ گئی۔ جارج جیسل نے مختلف وجہ پر فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وارنر برادرز نے فلم کے لیے اس وقت کے مشہور گلوکار ال جانسن کو پیش کی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ اور وہ کیوں قبول نہ کرتے؟ کیونکہ وہ وہی گلوکار تھے جن کی حقیقی زندگی پر رفیلسن نے کہانی لکھی تھی۔ اس فلم کا نام جیز سنگر ہے، جو نہ صرف دنیا کی اولین بولتی فلم ہے بلکہ پہلی میوزیکل بھی۔ اس سے پہلے اداکاروں کے مکالمے تک سنائی نہیں دیتے تھے تو گیت کیسے پیش کیے جاتے؟ جیز سنگر مکمل طور پر بولتی ہوئی فلم نہیں تھی۔ اس میں گانوں کے علاوہ چند مکالمے تھے۔ باقی دورانیہ میں خاموش فلموں کی طرح سلائڈز دکھا کر کہانی بیان کی گئی ہے۔ جیز سنگر ایک لڑکے جیکی روبونٹون کی کہانی ہے جو نیو یارک کے کٹر یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ یہودیوں کی عبادت گاہ میں کینٹر یعنی دعائیہ گیت گاتا تھا۔ اس کا خاندان 5 پشتوں سے یہی کام کرتا تھا۔ جیکی کی آواز اچھی تھی اور اس نے باپ سے دعائیہ گیت سیکھ رکھے تھے، لیکن وہ چھپ کر گانے بھی گاتا تھا۔ سخت گیر باپ کو پتہ چلا تو بیٹے کی پٹائی کی۔ بیٹا گھر سے بھاگ گیا اور موسیقار بن گیا۔ جیکی کو ایک کے بعد ایک موقع ملتے گئے اور آخر براڈ وے میں پرفارمنس کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ یہ پرفارمنس یہودیوں کے تہوار پر اسی دن روایتی طور پر جیکی کا دعائیہ گیت گانے والا باپ بیمار پڑ گیا۔ جیکی کو اطلاع ملی کہ اس کا باپ بستر مرگ پر ہے اور اس کی خواہش ہے کہ بیٹا خاندانی روایت کا پاس کرتے ہوئے عبادت کے لیے حاضر ہو۔ ایک طرف کیریئر کا سوال تھا اور دوسری جانب خاندان کی عزت اور روایت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ جیکی کے لیے وہ وقت مشکل تھا۔ فلم میں ال جانسن نے اپنے سب گیت خود گائے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ پہلی بولتی فلم میں پہلی آواز ان کی نہیں۔ جیز سنگر کا پہلا گیت جیکی کے لڑکپن کے دور کا ہے اور وہ کسی نامعلوم گلوکار نے گایا ہے۔ بدقسمتی سے اس کا نام کہیں نہیں ملتا۔ پہلے آسکر ایوارڈ 1928 میں منعقد ہوئے تو اس میں 4 فلمیں نامزد کی گئیں جن میں جیز سنگر موجود نہیں تھی۔ اسے صرف ماخوذ اسکرپٹ کے شعبہ میں نامزد کیا گیا، لیکن اب بہترین فلموں میں شمار کیا جاتا ہے اور اسے ہالی ووڈ کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔